درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں درود پاک پڑھنے والا بن جائے تو درود پاک اسے دنیا میں بھی، اسے قبر میں بھی اور اسے آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ اور ایسا زندگی کا موڑ کہ جہاں انسان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود پاک اگر قبول کر لیں تو میرے آقا جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں، سرکار وہاں بھی تشریف لا کر درود پاک پڑھنے والے کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس بات کو ایک روایت سے سمجھیے، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پہنچا تو میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ طواف بھی کر رہا ہے اور ایک دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے مرتے دم تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ حضور پر درود بھی پڑھ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کے 7 چکر ہیں، ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے، عربی میں کریں، اپنی مادری زبان میں کریں، یا جو دعا مانگے آپ وہاں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مقدس گھر ہے کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو طواف کر کے جو بندہ دعا کرے، جو اس کو آتا ہو وہ دعا کرتا رہے تو اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب اس نوجوان کو میں نے دیکھا کہ طواف کر رہا ہے اور سرکار پر درود پڑھ رہا ہے۔ پہلا چکر ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکر ہو گئے، مگر وہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ پھر وہ صفا مروہ پہ گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا وہاں بھی وہی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر میں مینا میں گیا، وہاں بھی دیکھا درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر میں مزدلفہ میں اس کے ساتھ گیا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر میں عرفات میں اس کے ساتھ گیا، وہاں بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حج کے سارے ارکان مکمل ہو گئے، قربانی کر لی، شیطان کو کنکریاں مار لی، حل کروا لیا۔ اب جب آخری طواف ہے، طواف الوداع، جب اس کے کرنے کی باری آئی تو آپ فرماتے پھر میں اس نوجوان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تو میں نے دیکھا وہ آخری حج کا طواف کرتے ہوئے بھی حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو جب اس نے طواف ختم کیا تو میں نے نوجوان کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ نوجوان، اس کی کیا وجہ ہے کہ پورے حج میں میں نے تجھے دیکھا کہ ہر جگہ صرف اور صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، اور وہ دعا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ حالانکہ حج قسمت سے نصیب ہوتا ہے، تو یہاں تو ہمیں زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اپنے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اولاد کے لیے مانگو، بیوی بچوں کے لیے مانگو، رشتہ داروں کے لیے مانگو، دوست عزیز و اقربا کے لیے مانگو، اللہ سے دنیا مانگو، دین مانگو، بھلائیاں مانگو، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی، اللہ سے بھلائی مانگو۔ تو یہاں تو انسان زیادہ دعا کرے، وہ دعائیں کرے جو ساری زندگی نہیں کر سکا، وہ یہاں دعا کرے، کیونکہ یہاں دعا قبولیت کے قریب ہے۔ یہاں تو بندہ آتا ہی اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ سے آپ کو آ کر معافی مانگتا ہے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے گناہ بخشواتا ہے، یہاں تک کہ حج کے بعد یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو زیادہ دعا کرنی چاہیے، مگر میں نے دیکھا کہ ہر جگہ آپ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے مرتے دم تک حضور پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر حضور پر صلاۃ و سلام پڑھنے لگا۔ نوجوان نے کہا کہ اے مالک بن دینار علیہ رحمہ، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، راز ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا راز ہے؟ کہا میرے والد تھے، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، باپ بوڑھے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ حج پہ چلتا ہوں، بڑھاپا ہے، کہیں والد کو تکلیف نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، راستے میں کوئی مشقت نہ آ جائے، تو پیدل حج کے لیے سفر ہوتا تھا، تو میں بھی اپنے باپ کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں میرے والد کی طبیعت ناساز ہوئی، علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا، طبیعت بحال نہ ہوئی،
جس قافلے میں ہم شامل تھے وہ قافلہ ہمیں وہیں چھوڑ کر یہاں سے چل پڑا. میں اور میرے والد تنہا رہ گئے. طبیعت اتنی بگڑی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. اب میں ایک ویران جنگل میں تنہا، خوف بھی تھا اور والد کے جانے کا غم بھی تھا کہ تمنا تھی کہ کاش اپنے والد کو حج کراؤں گا، والد کی خدمت کا حق ادا کروں گا، مگر وہ بھی نہ کر سکا. اب اسی دکھ میں، اسی غم میں، اسی پریشانی میں مبتلا بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کا آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا. تو اب یہ دکھ غم اور بڑھ گیا. اب میں نہ آگے حج پہ جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں. اب وہیں ویرانے میں روتے 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 اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے، گھٹنوں پہ سر رکھ کے مجھے اونگ آ گئی. پریشانی کے عالم میں نیند میں چلا گیا. تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور سے گرد و غبار اڑ رہی ہے. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی لوگ آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ویران جنگل ہے، ڈاکو ہوں، مال لوٹنے والے لٹیرے ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے دشمن ہو سکتا ہے کوئی مدد کرنے والا ہو. تو عجیب و غریب مجھے خیال آنے لگے. تو جیسے جیسے وہ گرد و غبار ہٹی اور وہ سواری جس کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہی تھی جب وہ قریب آئی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس سواری پر ایک حسین و جمیل نورانی شخصیت تشریف فرما ہے. سفید امامہ ہے، سفید داڑھی ہے، سفید لباس ہے، اور اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. اتنی حسین و جمیل ہستی تھی کہ میں نے زندگی میں اتنی حسین و جمیل ہستی نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں اتنے حسین و جمیل تھے کہ میں نے ان کو دیکھا تو فدا ہو گیا ان پر. وہ میرے والد کی لاش کے قریب آئے، سواری سے نیچے اترے اور میری والد کی لاش کے پاس آ کر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. تو آدھا چہرہ ان کا سیاہ ہو چکا تھا. اس نورانی شخصیت نے آ کر اپنا مبارک ہاتھ میرے والد کے چہرے پر پھیرا تو اللہ کریم نے میرے باپ کے چہرے کو 14ویں رات سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنا دیا. جب وہ جانے لگے یہ کہا اور اٹھے اور سواری کی طرف تشریف لے گئے. سواری پر بیٹھے. اب میں ان کے جلووں میں گم کہ کون ہے اس ویران جنگل میں، یہ کون ہے کہ جہاں کوئی پرسان حال نہیں، ہمارے اپنے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، جہاں میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ باپ کی لاش کو نہ آگے لے کے جا سکتا ہوں نہ پیچھے، اور ویران جنگل میں بے سہارا، بے یارو مددگار کون ایسی ہستی ہے جو اس مشکل وقت میں بھی آ کر میری مشکل کشائی فرما رہی ہے. کہتے ہیں جب وہ سواری پر سوار ہوئے تو میں اٹھا، ان کی طرف دوڑا، ان کے قدموں کو پکڑ کر پوچھا آنے والی ہستی آپ بتائیں ہے کون؟ اتنی مشکل گھڑی میں جہاں دنیا مجھے چھوڑ چکی تھی آپ نے آ کر میری مشکل کشائی فرمائی، بتائیے تو صحیح ہے کون؟ اور اتنا اللہ نے نوازا کہ اپنے مبارک ہاتھ کو پھیرتے ہی اللہ نے میرے والد کی سیاہی کو دور فرما کر اسے نور میں بدل دیا. تو اس آنے والی ہستی نے کیا جواب دیا جس کا مفہوم ہے؟ ارشاد فرمایا نوجوان مجھے جانتا نہیں، میں ہی تیرا وہ نبی ہوں جس کی ذات پر تیرے والد ہمیشہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. تیرے باپ کی اچھی عادت تھی، تیرے باپ کے گناہ بھی تھے، ان گناہوں کی وجہ سے تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، مگر تیرے باپ میں اچھی عادت یہ تھی کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور میری ذات پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتا تھا. آج جب تیرے باپ کا انتقال ہونے لگا اس نے مرنے سے پہلے مجھے پکارا یا رسول اللہ، میں گھر سے اس لیے چلا تھا تاکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے روضے کا دیدار کر سکوں، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، میرا انتقال ہونے والا ہے. میں چاہتا ہوں آقا آپ کی بارگاہ میں اگرچہ نہیں پہنچ سکا
مگر آپ مجھ پر کرم فرما کر مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ کہا تیرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے پکارا تھا، ہم نے تیرے باپ کی پکار کو سنا بھی، اور اس درود و سلام کے صدقے ہم نے یہاں پر آ کر تیرے باپ کے چہرے کو بھی منور کیا، اور تیرے باپ کی اس مشکل کشائی میں ان کی مدد بھی فرمائی ہے۔ کہا وہ بزرگ ہستی چلی گئی، میری آنکھ کھلی، میں اٹھا، اب اپنے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو کہا سچ مچ اللہ کی قسم میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات سے بھی حسین و جمیل بن چکا تھا، اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ کہا میں نے اپنے باپ کی تدفین کی، جنازہ پڑھا، دعا کی، پھر میں حج کے ارادے پر چل پڑا۔ کہا اس سفر سے لے کر اب تک میں نے یہی تہیہ کیا کہ ایسا ویران مقام جہاں دنیا چھوڑ جائے، جہاں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہو، اگر اس مشکل مقام میں اگر کوئی ہستی مدد کرنے والی ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ کہا اس سے بڑھ کر میں اور کیا عمل کروں کہ میرے آقا درود و سلام پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں میرے باپ کی مدد کی، ارادہ کر لیا کہ مرتے دم تک بس ایک ہی عمل کروں گا، اور وہ یہ کہ حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہوں گا۔ اس سے پتہ چلا اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں کامل ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا پابند ہو، تو میرے آقا دنیا میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ درود و سلام پڑھنے والا مر کر قبر میں چلا جائے، قبر میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اولاد، خاندان، رشتہ دار، دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے تھے کوئی بھی قبر میں نہیں اترتا، مگر آقا اتنے قریب ہے کہ اگر امتی اپنے نبی سے محبت کامل کرتا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، آقا اس کے مرنے کے بعد قبر میں تشریف لا کر بھی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنوا دیتے ہیں۔ ہاں یہ آقا اتنے کریم ہے کہ اگر ان کا امتی ان سے پیار سچا کرتا ہو، قیامت کے دن یہی درود و سلام پڑھنے والا جب میدان محشر میں حاضر ہوگا، اگرچہ گناہ اس کے سامنے ہوگے، یہ ڈر رہا ہوگا کہ آج شاید میرا فیصلہ اللہ جہنم میں داخل کرنے کا کرے گا، لیکن آقا اتنے کریم ہے، آقا فرماتے اس وقت بھی اگر میرے امتی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو بھی گیا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا، اور اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے اس امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔